السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب چل رہا ہے اور اس باب کی چند احادیث اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، قال حدثنا محمد بن یحییٰ النیسابوری قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد، فقال ابن له إنا لنمنعهن، فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ، لا تمنعوا تم نہ روکو، نہیں کا صیغہ ہے، جمع ہے، یعنی تم نہ روکو۔ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو اور ان کے واسطے سے ساری امت کو۔ کیا حکم دیا؟ نہ روکنے کا۔ اماء اللہ ہے، اماء امتن کی جمع ہے، اور امتن لونڈی کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد عورتیں، النساء، اور جیسے بیوی ہے یا گھر کی جو ماتحت میں عورتیں ہوتی ہیں، بیوی کے علاوہ بیٹی ہیں، یہ تمام کی تمام اس میں آ جائیں گی۔ تو لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو یعنی اپنی بیویوں کو نہ روکو، ان یصلین فی المسجد، کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے سے انہیں نہ روکو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے، آ کر جماعت کے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، یہ شریعت کی جانب سے اسے اجازت ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھی ہے اسے۔ حالانکہ گھر اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، گھر میں نماز پڑھے، یہ افضل ہے، لیکن اجازت اس بات کی بھی ہے کہ اگر وہ مسجد میں آتی ہے تو شوہر کی اجازت سے وہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کو اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو انہیں نہ روکو۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی لوگوں کے سامنے۔ فقال ابن لہو، ان کے ایک لڑکے نے کہا، اور بعض روایات میں اس بات کا ذکر موجود ہے، بلال ان کا نام تھا، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کا بلال نام تھا۔ تو ان کے ایک لڑکے نے، یعنی جن کا نام بلال تھا، کہا انا لنمنعہن، بے شک ہم روکیں گے، منع کریں گے، ہم انہیں منع کریں گے۔ اور یاد رہے یہاں حضرت بلال کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایسا کریں گے اور آپ نے منع کیا ہے روکنے سے لیکن ہم روکیں گے، یہ مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا۔ حالات جو اس وقت بن رہے تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ غیر معمول ہے، یہ محفوظ نہیں ہے، اور ان کا گھروں میں نماز پڑھنا یہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ وہ اپنی رائے
اور اپنے قیاس کی بنیاد پر سمجھ رہے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ صحیح ہے کہ ہم روکیں۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں مسجد میں اگر عورت جائے گی تو فتنہ اس سے واقع ہو جاتا ہے، بازار میں اگر جائے یا اسی طرح سے مارکیٹ میں یا اسی طرح سے شادی حالوں میں یا اور جو دوسری جگہ بھیڑ بھاڑ کی ہیں، مرد و زن کا اختلاط جہاں ہوتا ہے تو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن مسجد میں اگر جائے گی تو وہاں فتنے کا اندیشہ نظر آتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے ہیں، اور آج بھی مسجد میں عورتیں نہیں جایا کرتی ہیں، ہمارے یہاں دیکھتے ہیں ہم۔ تو یہ اصل میں مقصد تھا ان کا کہ میں اس سے منع کروں گا، اِنَّا لَنَمْنَعَهُنَّ، بے شک ہم تو منع کریں گے۔ فقال، راوی کہتے ہیں فغضب غضبا شدیدا، راوی کہتے ہیں فغضب غضبا شدیدا، غضبا ناراض ہونا، تو وہ ناراض ہو گئے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی رائے اور قیاس سے اسے رد کر رہے ہو، اسے ٹھکرا رہے ہو، اور اس وجہ سے وہ ناراض ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی سخت سست کہا انہیں اور برا بھلا کہا انہیں۔ یہاں جو ذکر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقُولُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، انہوں نے کہا یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ میں تجھ سے بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تم کہتے ہو کہ ہم روکیں گے ضرور بھی ضرور۔ بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو بہت سخت سست کہا، ڈانٹ پھٹکار بھی لگائی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اور موت تک، اپنی وفات تک ان سے بات نہیں کی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے محبت کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی مخالفت کرے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طرح سے اس شخص سے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ آئی بات سن، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو مسجد میں جانے کی، نماز پڑھنے کی اجازت ہے شریعت کی جانب سے۔ یہ بات الگ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر اور اچھا ہے، درست زیادہ اچھا ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ وہاں محفوظ ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہے تو وہ مسجد میں بھی آ سکتی ہے، محض خدشات کی بنیاد پر کہ فتنے کا زمانہ ہے، کہ ایسا ہے کہ ویسا ہے، اس بنیاد پر عورت کو مسجد میں جانے سے منع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، منع نہ کرو۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ عورت اگر مسجد جائے گی تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے جائے، اور اسی طرح سے اگر اور جو دوسری بیویوں کے علاوہ اور جو دوسری گھر کی عورتیں ہیں، جیسے مان لیجیے بیٹی ہے یا بہن ہے یا اسی طرح سے ماں ہے یا اور جو دوسری عورتیں ہیں گھرانے کی،
تو ان کو بھی ان کے اوپر جو ذمہ دار ہیں اور ان کی ذمہ داری میں اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہے، ان کی اجازت ہی سے انہیں مسجد میں جانا چاہیے۔ اس بات کا اشارہ بھی اس حدیث میں ملتا ہے۔ یہ حدیث عام ہے، یعنی کسی بھی وقت میں، دن ہو یا رات ہو، مسجد میں جانے سے روکنے کی ممانعت پر دلالت کر رہی ہے۔ یعنی اگر عورت مسجد میں آنا چاہ رہی، چاہے رات کا وقت ہو یا اسی طرح سے دن کا وقت ہو، تو کسی بھی وقت میں منع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ رات میں مسجد میں آنے سے نہ روکو، یعنی اگر وہ رات میں آنا چاہتی ہیں تو مسجد میں آنے سے انہیں منع مت کرو، روکو مت۔ بہرحال دونوں ہی صورتوں میں، چاہے دن ہو یا رات ہو، مسجد میں عورت جا سکتی ہے اور اس کے لیے شرعی طور سے اجازت ہے۔ اولیاء کے لیے اس سے منع کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہمارے زمانے میں احناف نے جو مسجدوں میں عورتوں کے جانے پر پابندی لگائی ہے اور اس کے لیے فتنہ اور فساد کو ایک طرح سے آڑ بنایا ہے، یہ درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ مسجد جانے والی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محض فتنے کے اندیشے سے یا فتنے کے واقع ہو جانے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے۔ باقی اور چیزوں کا ماننا اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں۔ اسی طرح سے اس باب کی دوسری حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں قال حدثنا احمد بن ثابت الجحدری و ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن سعید بن جبیر عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہما انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخذف فنهاه فقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عنها وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنقي عدوا وانها تكسر السن وتفقع العين قال فعاد ابن اخيه يخذف فقال احدثك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا اکلمک ابدا۔ کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہو کان جالسا الی جنبہ ابن اخ لہ۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہو کان جالسا، کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یعنی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الی جنبہ ابن اخ لہ، ان کے پہلو میں ان کا بھتیجا تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے برابر میں پہلو میں ان کا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابن اخ لہ، ابن اخ مطلب بھتیجے کو کہتے ہیں، بھائی کا بیٹا بھتیجا ہو گیا، تو ان کا بھتیجا بھی ان کے پہلو میں موجود تھا۔ الی جنبہ ابن اخ لہ، تو یہاں یاد رہے ابن اخ لہ الی جنبہ، یہ اس طرح سے معنی ہوگا۔ ابن اخ لہ یہ مبتدا مؤخر ہوگا اور الی جنبہ یہ جملہ جو ہے مل کے جار مجرور متعلق سے مل کر کے یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔
اور ان کا بھتیجا ان کے پہلو میں موجود تھا۔ فخذف، تو اس نے کنکری ماری، خذف یخذف خذفاً، اس کا معنی ہوتا ہے گلیل سے یا اسی طرح سے دو انگلیوں کے درمیان میں کنکری وغیرہ کو رکھ کے پھینک دینا۔ گلیل وغیرہ میں یا اسی طرح سے کنکری ہوتی نا پتھر، تو اسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں پھنسا کے ایسے کر کے پھینک دینا۔ تو اب یہ ان کا بھتیجا فخذف، کنکریاں مارنے لگا، بیٹھا ہوا ہے پاس میں، اب کنکریاں اٹھائی مارنا شروع کر دی۔ لڑکا ہے، جس طرح سے لڑکے ہوتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ فنہاہ، پس انہوں نے اسے منع کیا، یعنی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو منع کیا کہ نہیں ایسا نہ کرو، کنکری مت مارو۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یعنی یہ کنکری جو تم مار رہے ہو بیٹھ کے، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کنکری مت مارو ایسے راستے میں بیٹھ کے، کیوں نہ مارو۔ وقال، اور آپ نے کہا، انہا لا تصید صیدن، بے شک یہ یعنی کنکری، لا تصید صیدن، شکار نہیں کرے گی، صاد یصید شکار کرنا ہوتا ہے، اسی سے شکار نہیں کرے گی، یعنی یہ کنکری شکار نہیں کرے گی، یعنی اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی شکار تم کر لو گے، کوئی جانور شکار ہو جائے گا اس سے۔ ولا تنکی عدوا، نہ کی، اس کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا، ولا تنکی عدوا، اور نہ ہی یہ کنکری دشمن کو زخمی کرے گی۔ واحد مؤنث کے دونوں صیغے ہیں، لا تصیدو یا اسی طرح سے ولا تنکی۔ تو یہ کنکری نہ تو شکار کرے گی اور نہ ہی یہ جو ہے دشمن کو زخمی کرے گی، یعنی بے فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، فالتو بیٹھ کے مغز ماری کر رہے ہو، جب کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے تو اس سے کچھ نہیں ہو، لیکن اس سے حادثاتی طور پر اچانک اتفاقاً کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، بے شک یہ دانت توڑ سکتی ہے، وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ، اور آنکھ کو پھوڑ سکتی ہے۔ کسر یکسر توڑنا ہوتا ہے، تو اور سن مطلب دانت توڑ سکتی ہے یہ۔ وَتَفْقَعُ، فقع یفقع سے تفقع واحد مؤنث کا صیغہ، یہ سب سارے واحد مؤنث کے صیغے ہیں یہ۔ وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ، اور آنکھ پھوڑ سکتی ہے، یعنی آنکھ میں اگر پڑ گئی تو آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا اس سے، یعنی فائدہ کچھ نہیں ہے، لیکن اتفاقاً کبھی کبھار اس سے نقصان کافی ہو سکتا ہے، اسے شکار نہیں کر سکتے ہو تو اس سے زخمی نہیں کر سکتے ہو دشمن کو، لیکن کبھی اس سے نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ دانت ٹوٹ سکتا ہے، یا اسی طرح سے آنکھ پھوٹ سکتی ہے، لہذا تم ایسا نہ کرو، کنکری نہ مارو۔ قال، راوی کہتے ہیں فعاد ابن اخیہ یخذف، عاد لوٹا وہ، یعنی دوبارہ کسی کام کو کیا ہو۔ فعاد ابن اخی نے دوبارہ کیا، یخذف کنکری مارتے ہوئے، یعنی کنکری مارنے کا جو عمل تھا اس کنکری مارنے کو عمل کو دہرایا اس نے، پھر کنکریاں مارنا شروع کر دیا۔ منع کیا تھا انہوں نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ دوبارہ سے کنکری مارنا شروع کر دی۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، احدثک، میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ثم عدت تخذف
پھر تو دوبارہ کنکریاں مار رہے ہو؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں سنائی جا رہی ہے اور تم اس کو کچھ اہمیت نہیں دے رہے ہو اور دوبارہ سے کنکریاں مارنا شروع کر دیے۔ لا اکلمک ابدا، میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ راستے میں کنکری مارنا ہاتھ سے یا گلیل وغیرہ سے ایسے ہی پھینک دینا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ معمولی کام بھی جس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت کو بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس میں رہنمائی فرمائی۔ کسی بھی ناحیے سے اگر وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں یا کسی بھی ناحیے سے وہ امت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی، بتلائی ہیں اور ان سے آگاہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ اس کے تعلق سے بڑا وابیلا کیا کرتے تھے، اوہ دیکھو یہ نبی ہیں، یہ قضائے حاجت کے آداب بتاتے ہیں، یہ معمولی چیزیں بتاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کوئی نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ سب باتیں بتائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مرعوب نہیں ہوتے تھے وہ، بلکہ اس کا جواب دیتے تھے اور وہ کہتے تھے یقیناً ہمارے نبی ہمیں قضائے حاجت کے آداب بتاتے ہیں، ہمارے نبی ہمیں تھوکنے کے، راہ میں چلنے کے، یہ سارے آداب ہمیں بتلا دیں۔ تو یہ معیوب بات نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے، بھلائی کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں، ان سے آگاہ کیا ہے۔ اب امت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو اپنائے۔ یہ ایک بات معلوم ہوئی۔ یہ معلوم ہوا کہ کنکری مارنا اس طرح سے یہ جائز اور درست نہیں ہے، اگرچہ اس سے بہت بڑا کوئی فائدہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے عموماً اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے شکار ہو جائے، ایسا نہیں ہے، یا اسی طرح سے اس سے دشمن زخمی ہو جائے، اسے نقصان پہنچ جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اتفاقاً یہ کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کنکری وغیرہ مارنا بیٹھ کے راہ میں، یہ صحیح اور درست بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بھتیجے سے سنت کی مخالفت کی وجہ سے کلام کرنا بند کر دیا، قطع کلامی انہوں نے کر لی۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اوپر گزری اس کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑا سخت سست کہا اسے، اور اس کی ڈانٹ پھٹکار بھی لگائی اور کہا کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے کلام نہیں کیا۔ تو یہ دونوں روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ان دو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت میں قطع کلامی کر لی اور اپنے بیٹے یا بھتیجے سے بات کرنا بند کر دیا۔ جبکہ بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زائد قطع کلامی سے منع فرمایا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہ کرے، یعنی بات چیت بند نہ کرے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے عذاب کی دھمکی بھی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ قطع کلامی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور دوسری جانب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے یہ اعمال ہیں کہ وہ
قطع کلامی کر لے رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے، جبکہ ان سے صلہ رحمی کا حکم ہے، ان سے رشتے ناتوں کو بڑھانے کا حکم ہے، توڑنے سے منع کیا ہے، تو اس کے تعلق سے کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر آدمی شریعت کی کوئی مخالفت کر رہا ہے، اس کے بتانے کے باوجود اسے بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، جانتے بوجھتے وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی دوسری بات انجام دے رہا ہے، اس کے مخالف کوئی کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے قطع کلامی کرنا یہ جائز اور درست ہے، کیونکہ یہ قطع کلامی یہ دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ شریعت کی مخالفت جو کی ہے اس شخص نے، اس بندے نے، اس مخالفت کی وجہ سے یہ کی جا رہی ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، اگر کوئی ایسے ہی گناہ کا کام نہیں ہے، محض دنیاوی کسی وجہ سے کوئی انبن ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی کوئی معمولی بات میں، تو ایسی صورت میں قطع کلامی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ قطع کلامی ایسی صورت میں کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں معاملہ ہے، یعنی اگر شریعت کی مخالفت ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے قطع کلامی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے، قطع کلامی کرنا یہ درست ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں سے بات کرنا گویا کہ ایک طرح سے انہیں ہمت دینا ہے، اور اس سے ان کی ہمت پست ہوگی۔ اگر ان سے بائیکاٹ کیا جائے گا، ان سے کلام بند کر دیا جائے گا، تو انہیں ایک طرح سے عبرت ہوگی اس سے۔ آئی بس میں؟ تو شریعت کی مخالفت میں ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ قطع کلامی کی اجازت ہے، اور اگر محض دنیاوی کوئی وجہ ہے، کوئی ایسے ہی اپنا ذاتی مفاد ہے اور اس کی وجہ سے تعلقات ختم کیے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں 3 دن سے زیادہ ترک کلام یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے ہی آدمی کو ایک دوسرے سے راضی برضا ہو جانا چاہیے اور ایک دوسرے کو خوشی خوشی سے مل لینا چاہیے۔ اور اس میں بہتر اور عمدہ وہ ہے، اجر و ثواب کا مستحق زیادہ وہ ہے جو ابتدا کرتا ہے، جو اس میں ابتدا کرتا ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ شریعت کی وجہ سے ترک کلام نہیں کرتے ہیں، ترک کلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی دنیاوی مفاد کی وجہ سے کوئی کسی کی دعوت میں شریک نہیں ہوا، کوئی کسی کے ولیمے میں شریک نہیں ہوا، کوئی کسی کی منگنی میں شریک نہیں ہوا، کوئی کسی کے اور کسی دنیاوی کام میں شریک نہیں ہوا، تو اس سے کلام بند کر دیتے ہیں، اس سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ کسی نے کسی کے اوپر معمولی زیادتی کر دی تو اب اس سے کلام نہیں کرتے۔ یہ ایک دم نہایت ہی غلط طریقہ ہے۔ ایسی صورت میں کلام کا ترک کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، اور 3 دن سے زائد اگر کرتا ہے تو یہ بڑے عذاب کی اسے دھمکی، بڑے عذاب کی اسے دھمکی ہے اگر کوئی آدمی 3 دن سے زائد ترک کلام کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔